بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عدیل اختر آپ کے سامنے آج 7 ستمبر کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کے حاضر ہے۔ میں چاہوں گا کہ اپنے ویورز کے ساتھ 7 ستمبر جس کو یوم ختم نبوت کے لحاظ سے پاکستان میں منایا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ سے چند جو معلومات ہیں وہ شیئر کر لوں۔ آج 7 ستمبر کا دن ہے اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے پارلیمنٹ کے تھرو یہ قانون پاکستان بھر میں لاگو ہو گیا کہ جو قادیانی ہیں ان کو باقاعدہ طور پر کافر قرار دیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ 1974 میں جو پارلیمنٹ تھی، اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا، اور اس قرارداد کو پیش کرنے کے لیے بہت سارے علماء کرام نے محنت کی، لیکن سب سے جو نمایاں نام ان میں سامنے آتا ہے وہ علامہ شاہ احمد نورانی کا ہے، جنہوں نے کہ پاکستان بننے کے بعد 1950 اور اس کے آس پاس کا جو وقت تھا، دور تھا، اس وقت بھی ختم نبوت کے حوالے سے بہت زیادہ ایفرٹس کی۔ یہ صرف اکیلے ہی نہیں تھے بلکہ بہت سارے علماء کرام جو تھے وہ ختم نبوت کے حوالے سے جو قادیانیوں کی سرگرمیاں تھیں ان کے حوالے سے پریشان رہتے تھے۔ 1952-53 میں بڑے پیمانے پر فسادات بھی ہوئے۔ اس کے بعد بعض واقعات ایسے بھی ہوئے کہ جب قادیانیوں نے مسلمانوں پر بھی حملہ کیا اور جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی ظاہر ہے جواباً کچھ نہ کچھ کیا۔ تو اصل میں ساری لڑائی یہ تھی کہ جو قادیانی تھے، مرزئی لوگ جو تھے، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اچھا، وہ نام اب کیسے رکھ لیتے ہیں؟ ہمارے جیسے نام، ہمارا جیسا اوڑھنا بچھونا ان کا، ہمارے جیسی عادات ان کی، مسجدیں بھی ہمارے جیسی بنا لینی، اور ہمارے جیسے مراد ہم مسلمانوں جیسی۔ تو اب خود کو بھی مسلمان کہنا، لیکن مسلمان ہونے کے لیے جو سب سے ضروری شرط ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان ہونا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں۔ اس بات کو وہ نہیں مانتے تھے، باقی خدا کو سب کچھ ماننا۔ یہ جواب ان کے لیے بھی ہے۔ کچھ بڑے سارے میرے احباب ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اصل میں یہ قادیانی ہوتے کیا ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو چلے معلومات ہیں، لیکن جن کو معلومات نہیں ہے ان کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ کہ انگریز دور میں ایک ایسا فتنہ جو ہے وہ برصغیر میں یہاں پہ رائج کیا گیا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ انگریزوں نے یہ بھانپ لیا تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ برصغیر میں مسلمانوں نے تقریباً ہر طرح کی برائیاں تو اللہ ماشاءاللہ شروع کر ہی دی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے، جھوٹ ہے، سودے بازی میں ہمارے معاملات ہیں، جعلی ادویات بنانا اور جعلی کھانے پینے کی چیزیں بنانا، اس طرح کے معاملات اور کئی اخلاقی چیزیں بھی ہیں۔ بہرحال انہوں نے محسوس کیا کہ صرف ایک چیز ایسی ہے جس پہ کوئی بھی مسلمان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے لیے کوئی ایسی چال چلیں کہ جس سے یہ جو چیز ہے ان کے اندر سے ختم ہو۔ اور وہ چیز تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور ان کی خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھنا۔ اس چیز کے اوپر جو انگریز تھا وہ بہت پریشان تھا، اور اس نے ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ ایسا کیا کہ یہاں پہ جو مشرقی پنجاب، انڈین پنجاب، اب اس وقت تو پنجاب اکٹھا ہی تھا، یہاں سے قادیان ایک قصبہ تھا، وہاں سے ایک نوجوان کو تیار کیا انہوں نے کہ تم جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرو تو ہم تمہاری سپورٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس نے جھوٹا نبی جو تھا ہونے کا، اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں نعوذ باللہ، اور اپنے آپ کو کہا کہ جی میں نعوذ باللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں نبی ہوں۔ تو اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیا، اور انگریزوں نے اس کا ساتھ دیا، اس کی کتابیں وغیرہ چھپوائیں، لٹریچر اس کے لیے شائع کروایا، اپنے جو چمچے چیلے تھے ان سے کہا گیا کہ اس کے ساتھ مل جائیں اور اس کی جو ہے بھرپور سپورٹ کی جائے۔ بہرحال ان اقدامات سے یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ لوگ جو تھے غربت کے ہاتھوں یا کم علمی کے ہاتھوں جو ہے کچھ نہ کچھ لوگوں نے یہ جو ایک جھوٹا مذہب تھا یہ اختیار کر لیا، اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ فتنہ جو تھا وہ پھیلتا جو تھا، آپ دیکھ لیں کہ پاکستان بھی بن گیا، اور اس کے بعد بھی ان لوگوں کی ریشہ دوانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، بلکہ پاکستان میں بھی انہوں نے اپنے جو کارنامے تھے لوگوں کو تانگ کرنا اور اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ کرنا، یہ کام انہوں نے جاری رکھا۔ اور پیچھے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ بہت ساری جھڑپیں بھی ہوئی، بلکہ مسٹر میڈیکل کالج ملتان جو تھا اس کے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ایک بار مناظرہ کرنے بھی گئے، اور انہوں نے جا کے جو ہے ظاہر مناظرے کے دوران گرما گرمی ہوگی اور لڑائی بھی ہوئی۔ بہرحال ہم ذکر کر رہے تھے کہ قادیانی کون ہے۔ میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ قادیانی کون ہے۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد جو ہے یہ نعوذ باللہ آخری نبی ہے۔ تو ان کا قرآن پاک بھی یہ ہمارے والے کو بھی مانتے، لیکن اپنی کتاب جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہے۔ اپنے ہی مطالب ہیں ان کے، اپنی ہی تشریح ہے، اپنے ہی تراجم ہیں ان کے، اور اس طرح ہے۔ اللہ کو البتہ ایک مانتے ہیں، نام ہمارے جیسے، کام ہمارے جیسے، لیکن اندر سے جو ایمان ہے اس میں فرق ہے۔ تو یہ ہے قادیانی، اور یہ خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھا ہر جگہ، نام بھی ہمارے جیسے۔ اچھا، ان کو اب جو تھا وہ ہماری پارلیمنٹ کے ذریعے جب
باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ مسلمان کون ہوتا ہے. تو مسلمان کی تشریح یہ کی گئی کہ جو اللہ کو ایک مانتا. اس کے بعد جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو وہ نبی ہے, وہ مسلمان ہے. اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں. تو اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبوت جاری ہے, وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ کافر کہلائیں گے. تو الحمدللہ یہ 1974 کا جو قانون تھا وہ پاس ہو گیا. اس کے بعد قادیانیوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ مرچیں لگی. انہوں نے بڑا پروپیگنڈا بھی کیا پاکستان کے خلاف کہ جناب یہ کالا قانون انہوں نے جو ہے وہ بنا دیا ہے, اس طرح ہے. تو باہر ممالک میں جا کے ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے انٹرویوز بھی دیے. بہرحال 7 ستمبر 1974 وہ تاریخی دن جس کو ہم یاد کر رہے ہیں, جس دن یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف وہی ہوں گے جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. تو اس کے بعد بھی ایک لمبی کہانی ہے, لیکن بہرحال اتنی معلومات آج کے لیے میرے گھر کافی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.